ان کی کامیاب ملتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کو دیکھا، قرآن کریم نے توحید کے منکر کو مشرک کہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے ختم نبوت کا انکار کیا وہ بھی جہنمی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھ کر صحابہ اکرام کا انکار کیا وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیاب کہنے والا قرآن ہے۔ قرآن میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے اور آپ کے اوپر نہیں اترا، قرآن کریم اترا ہے تو نبی علیہ السلام پر اترا ہے۔ ہم نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کو کامیاب کہا وہ قیامت تک کامیاب رہیں گے، قرآن نے جن کو نامراد کہا وہ قیامت تک نامراد رہیں گے۔ قرآن نے صدیق کی گواہی دی تو صدیق کامیاب رہے گا اور کامیاب ہے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ قرآن نے حضرت عمر کی گواہی دی، عمر بھی کامیاب ہے، قیامت تک کامیاب رہے گا۔ قرآن نے عثمان کی گواہی دی، عثمان بھی کامیاب ہے۔ قرآن نے علی کی گواہی دی، علی بھی کامیاب ہے۔ قرآن نے معاویہ کو کاتب قرآن کہا ہے، وہ بھی کامیاب ہے، قیامت تک کامیاب رہے گا۔ قرآن نے ابو جہل کو نامراد قرار دیا، قرآن نے ابو لہب کو نامراد قرار دیا۔ جن لوگوں نے اس وقت صحابہ پہ تنقید کی، قرآن نے ان پر تنقید کر کے قیامت تک کے لیے ان کو لعنتی قرار دے دیا ہے۔ صحابہ اکرام کو جن نے برا کہا، قرآن نے ان کو برا کہہ کے قرآن نے ان کے دل پر ایک مہر لگا دی ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، صحابہ کامیاب رہیں گے، قیامت تو آ سکتی ہے، صحابہ کامران رہیں گے، قیامت تو آ سکتی ہے، صحابہ کو جنہوں نے مانا ہے وہ بھی کامیاب رہیں گے، قیامت تو آ سکتی ہے، جنہوں نے صحابہ کا انکار کر دیا وہ نامراد رہیں گے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کو بے وقوف کہہ دیا جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ میں پوچھنا تو چاہتا ہوں، سوال تو بنتا ہے، اللہ آپ نے قرآن کریم میں صحابہ کو کامیاب کیوں کہا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملتا ہے، میرے آقا کے امتی آپ دیکھتے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے صحابہ نے نبی کا راستہ پکڑا۔ آقا کو مشکلات آئی تو صحابہ بھی جھیلتے چلے گئے، آقا نے مشکل کا راستہ دکھایا، صحابہ پیچھے نہ ہٹے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ کیسے قربان کیا؟ آقا نے حکم دیا ابو بکر قرآن سنانا ہے، ابو بکر نے قرآن سنایا۔ آقا نے یہ بھی آگاہ کر دیا قرآن چیز ہی ایسی ہے، ابو بکر اگر سنائیں گے تو مکہ کے لوگ ظلم کریں گے۔ ابو بکر نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کیا، قرآن سناتے چلے گئے۔ اگر مار کی وجہ سے بے ہوش ہونا پڑا تو بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ دیکھیے صحابہ کرام کو، میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، میں نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا۔ قرآن کریم کی دعوت کے لیے حضرت عثمان ذی النورین کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، مکہ کا تاجر ہے، اپنے اوپر ظلم سہ لیتا ہے، لیکن نبی کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ غلام بلال کو قربانی کا نشانہ بننا پڑتا ہے، کبھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پتھروں پر لٹا کر مارا جاتا ہے، کبھی سینے پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، کبھی انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ بلال آخر وجہ کیا ہے؟ تکلیفیں سہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آقا نے کہہ دیا عمل کرنا ہے، ہم نے عمل کر دیا، کفار نے تکلیفیں پہنچائی، ہم تکلیفیں سہتے چلے گئے۔ قرآن کریم نے جو صحابہ کا نقشہ کھینچا، قرآن کریم نے جو صحابہ کی تصویر کھینچی، وہ کامیابی کی تصویر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کا امتحان لیا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کا امتحان لینے کے بعد صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ادا کر دیے ہیں۔ میں بھی امتحان دیتا ہوں، آپ بھی امتحان دیتے ہیں، کبھی ہمیں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شکست کا سامنا نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے۔ جان کی بازی لگانی پڑی، لگا دی، گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، بیوی بچے قربان کرنے پڑے، قربان کر دیے۔ اگر سکے بھائی کو بھائی کے مقابلے میں میدان جہاد میں اترنا پڑا،
اتر گئے، اگر ماموں کو بھانجے کے خلاف اترنا پڑا، میدان جہاد میں اتر گئے۔ صحابہ آپ کے اندر خونی رشتے ہیں، آپ ایک خاندان کے لوگ ہیں، آپ ایک گھر میں بسنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے اپنے ساتھ کو جوڑا۔ آپ کو خاندان نظر نہیں آتا، آپ کو بیوی بچے نظر نہیں آتے، نبی کی غلامی میں آئے، ہجرت کرنی پڑی، کرتے چلے گئے، نبی کی غلامی میں آئے، بدر میں اترنا پڑا، اترتے چلے گئے، نبی کی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی غلامی میں آئے، احد کے میدان میں جانیں پیش کرنی پڑی، جانیں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جس جانب چلتے ہیں صحابہ بھی چل پڑتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا یہ لوگ میرے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو قربان کر بھی بیٹھے ہیں، اب اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے قرآن میں شروع کیے۔ کبھی مفلحون کہا، کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، کبھی قرآن نے انہیں کسی القاب سے پکارا، کبھی کس القاب سے پکارا۔ قرآن کے اندر جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے وہ کامیاب ہیں، قرآن نے جن کو کامیاب کہا وہ کامیاب ہیں، اگر قرآن نے جن کو نامراد کہا وہ قیامت تک نامراد رہیں گے۔ قرآن نے صحابہ کو کامیاب کہا تو وہ قیامت تک کامیاب رہیں گے۔